السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 970. ان فساد الارض فی الحقیقۃ انما هو بالشرک باللہ ومخالفۃ امرہ کما قال سبحانہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. بے شک زمین میں فساد در حقیقت اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی فساد کی اصل جڑ شرک باللہ ہے. وہ مخالفت امرہ، اور اس کے احکام کی نافرمانی، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا جاتا، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا، ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے کہ جو لوگوں نے کمائی کی، یعنی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم، یہ کیوں پھیلا؟ تاکہ چکھائے انہیں، بعد الذی عملوا، بعض نتیجہ اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، یعنی اپنی غلط روش سے باز آ جائیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقد نہانا اللہ عز وجل عن الفساد فی الارض بقولہ سبحانہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور تحقیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں فساد کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی اللہ نے اس کو اصلاح پر پیدا کیا ہے، تم اس اصلاح میں بگاڑ مت پیدا کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ولا صلاح للارض واهلها الا ان يكون الله وحده هو المعبود ورسوله هو المتبوع وشرعه هو الذي يحكم حياة الناس. ولا صلاح، اور نہیں کوئی اصلاح، للارض زمین کی، واهلها اور اس کے رہنے والوں کی، الا مگر ان يكون اللہ، یہ کہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی، وحدہ اکیلا وہی، هو المعبود وہی معبود، ورسولہ اور اس کا رسول، هو المتبوع اسی کی اتباع کی جائے، وشرعہ اور اس کی شریعت، هو الذی وہی ہو جو یحکم حیات الناس، جو لوگوں کی زندگی میں فیصلہ کرتی ہو یا لوگوں کی زندگی پر نافذ ہو. تو یہ بنیادی طور پر ذکر یہ کرتے ہیں کہ زمین میں جتنا بھی بگاڑ ہے یا فساد ہے یا خرابی ہے تو اس کی بنیادی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہ چلنا ہے. اگر گھروں کے اندر بھی، یعنی کہ پوری دنیا کو تو ہم چھوڑیں، اگر گھر کے اندر بھی کسی کے بگاڑ دیکھا جائے یا فساد یا لڑائیاں، تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے. مثلا نماز نہ پڑھنا، صبح وقت پہ نہ اٹھنا، پھر اسی طرح سنتوں کی پیروی نہ کرنا. ہمارا دین ہی ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا سکھاتا ہے، ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا سکھاتا ہے.
ہمارا دین ہی ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک سکھاتا ہے. ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں. اگر بندوں کے حق نہ دیے تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو جب لوگ ان تعلیمات سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی منمانیاں کرنے لگتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جادو کو کفر اور شرک قرار دیا گیا تو لوگ آپس کے تعلقات کے بگاڑ کے لیے جادو کرتے ہیں. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی کو ہلاکت کا ذریعہ بتایا گیا، ویل للمطففین. لیکن جب لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ملاوٹ کرنے کو، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی زندگی کی کون سی ایسی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو، ہماری رہنمائی نہ کی ہو، لیکن جب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپس میں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں، سکون بھی لٹتا ہے اور دوسروں کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں اور ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بہت سی خرابیاں زبان کی خرابی سے شروع ہوتی ہیں. جب انسان تھوڑا سا بھی غصے میں آتا ہے اور گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے یا اور غلط الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے دوسرا شخص بھی بھڑک اٹھتا ہے، پھر جوابی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کو معبود نہ مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر نہ آئے تو فساد ختم نہیں ہو سکتا. ومن تأمل احوال العالم وجد كل صلاح في الارض فسببه توحید اللہ وعبادته وطاعته وطاعة رسوله. اور جو کوئی غور کرے، تأمل کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرے، احوال العالم دنیا کے حالات میں، وجدہ وہ پا لے گا، کل صلاح فی الارض زمین میں ساری کی ساری اصلاح، فسببہ توحید اللہ و عبادتہ کہ اس کا سبب اللہ کی توحید اور اس کی عبادت میں ہے، وطاعتہ اور اس کی اطاعت، وطاعت رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یعنی جہاں آپس کے تعلقات اچھے ہیں، اصلاح ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ ایسے اصول ہوں گے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، ان کی پابندی ہو رہی ہوگی. وَكُلُّ شَرٍ فَالْعَالَمْ مِنْ فِتْنَةٍ وَبَلَاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيطِ عَدُوٍّ فَسَبَبُهُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَمُخَالَفَةُ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالدَّعْوَةُ إِلَى مَا يُغْضِبُ اللَّهُ وَيُسْخِطُهُ. وَكُلُّ شَرٍ اور سب کا سب شر، فی العالم دنیا میں جتنا بھی شر ہے، من فتنۃ چاہے کوئی فتنہ ہے، وہ بلائن یا آزمائشیں ہیں، وہ قحطن اور قحط سالی ہے، وہ تسلیط عدوٍ اور دشمن کا غلبہ ہے، فسببہ تو اس کا سبب کیا ہے، الکفر باللہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، انکار کرنا اللہ کا، وہ مخالفت امر اللہ اور اس کے حکم کی مخالفت کرنا، وہ رسولہ اور اس کے رسول کی، وہ دعوتی اور دعوت دینا اس چیز کی، الی ما یغضب اللہ ویسخطہ جو اللہ کو غضبناک کرتا ہے اور اس کو غصہ دلاتا ہے. یعنی دنیا میں فساد اور فتنہ اور مشاکل جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ بتائیے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کس کی مان رہا ہوتا ہے؟ شیطان کی مان رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ شیطان اکساہٹیں ڈالتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک قتل ایک بات کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ بات ایک اکساہٹ ہوتی ہے شیطان کی. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس کا نزغہ یعنی کہ اس کی اکساہٹ آتی ہے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر وہ کچھ بول دیتا ہے، پھر سامنے والا کچھ بول دیتا ہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہو جاتی، پھر غصہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو مار ڈالتا ہے. اسی طرح شیطان نے حسد کیا تھا تو حسد کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. ٹھیک ہے، وہ خود بھی. پھر اس نے آدم سے حسد کیا اور اس کو ورغلایا، جس کے نتیجے میں ان کو بھی جنت سے نکلوایا. تو فساد در فساد ہو گیا نا. تو اللہ نے جس چیز سے بھی روکا ہے، انسان اگر اس سے رکتا نہیں ہے تو پھر فساد ہوتا ہے. جیسے رشوت لے کے اور کوئی کام کر دیتے ہیں اور کسی ناحق کو ایک عہدہ دے دیتے ہیں اور باقی بہت سارے لوگ جو اہل ہوتے ہیں
وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے اور اس طرح فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کسی ناحق کو نااہل کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس سے کتنا فساد پھیلتا ہے. جب کوئی نااہل کسی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے, رشوت تو ایک الگ خرابی ہے ہی, لیکن وہ جو نااہلیت ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا. مثلاً کسی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر دیا جائے ایسی بنیاد پر کہ جو اہل نہیں ہے, تو کتنی جانوں کا نقصان ہوگا کسی بھی جگہ پر. When husband and wife do not give each other's rights according to how Allah subhanahu wa ta'ala has assigned, then the family unit starts to suffer. And as multiple family units start to suffer, there is maximum fasad going around in the society, which not only limits to one community, but it affects, the far-reaching effects are in generations. Yes. سر جب عورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی اور پردہ نہیں کرتی تو پھر دوسرے کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں, دوسرے کا گھر خراب کرتی ہیں, وہ مرد ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں, اپنی بیویاں حقیر نظر آتی ہیں پھر. جی سادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو جیسے فجر کی نماز ہی ہے, اگر اس میں ہی تاخیر ہو جائے یا بالکل ہی مس ہو جائے تو پھر انسان کے اپنے مزاج کے اندر ہی فساد پیدا ہونے لگتا ہے, پھر وہ فساد دوسروں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے, اریٹیشن دوسروں پہ برسنے لگتا ہے. Also, Sada, Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden alcohol, and most cases of domestic abuse are related to alcohol consumption. بالکل, جیسے جوا ہے, جوئے کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہوتے ہیں. Also, Ustaza ji, we were just recently studying in Bukhari about Kitab al-Hudud. So when Allah subhanahu wa ta'ala has set consequences for certain crimes, if those consequences are not implemented, then the societies will not be able to control the crime rate and the upcoming consequences of those crimes. Something that was mentioned reminded me, this short documentary I watched about this. It's a kind of clay, it's called mica, which is used in makeup. And it's extracted from this place in India where they have children working. And so many children die, and they employ children actually because it's naturally sifted from the soil. So basically children make holes in the ground, they go deep down and they get all of that soil in baskets and they bring it up, and oftentimes what happens is that children get buried in those holes, and the money that they make is barely enough to get food. And when I watched that video, I was so upset. I was looking for something and I was like, okay, I'm going to buy something that does not have mica in it. And I'm telling you, I went through the entire store, not just one store, several stores, looking for a product without mica. Every single eyeshadow, foundation, anything that you put on your face, basically, anything with color that has even a little bit of shine has mica in it. And I decided not to buy anything like that ever again. Because when it comes to makeup, we know that, for hygienic reasons, you're not supposed to keep any makeup product for more than 6 months, right? So imagine if you're using eyeshadow and every 6 months or every year you're replacing that, how much mica are you using? And how many children's lives are being destroyed? And you know what? Some of those children that they showed, there was a Muslim girl with a hijab. And it hurt me so much, and she was like, she wants to go to school, but she cannot go to school. So we want cheaper makeup. So those limits that Allah subhanahu wa ta'ala has set are being crossed. And secondly, so many innocent children and families are suffering, they're losing their lives because of our greed. So it's morally wrong and it's religiously wrong. Right? So this is something that we really need to think about and really pay attention to. Inshallah. I remembered that I also watched a documentary about plastics and aluminiums, also another documentary. And all the things what we try to comfort ourselves is we just waste. This is also sin, yes. But we also lead each moment a track of plastic goes into the ocean because of just our waste. So we should have the same conscious about the animals, all environment we have, yes. Our planets, and we don't have corruption for the earth, I think. Because ظهر الفساد في البر والبحر. It's not only bar, it's also bahr. Everything we are using is going into the sea. All these chemicals and things, ultimately, they go into the sea. تو وہاں کے اینیملز اور وہاں کی لائف جو ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے.
والشر الواقع فی العالم قسمان، وہ شر جو واقع ہوتا ہے زمین میں، دنیا میں، دو قسموں کا ہے. احدہما شرور ہی افعال العباد وما تولد منہا، نمبر 1 وہ بندوں کے کاموں میں پایا جانے والا شر ہے اور جو اس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے. یعنی وہ شر ہیں، وہ برائیاں ہیں جو بندوں کے اعمال میں ہیں اور پھر ان اعمال کا جو نتیجہ نکلتا ہے. الثانی الشرور التی لا تتعلق بافعال العباد، وہ شر جو بندوں کے افعال سے متعلق نہیں ہے. کالسموم والامراض، جیسے زہر ہیں، بیماریاں ہیں. وانواع الآلام، اور طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، پینز ہیں. وکابلیس وجنودہ، اور جیسا کہ ابلیس اور اس کے لشکر ہیں. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ من شرور المخلوقات، مخلوقات کے شر میں سے. کایلام الاطفال، بچوں کو تکلیف دینا. وذبح الحیوان، اور جانوروں کو ذبح کر دینا. واللہ سبحانہ لہ فی کل ما خلقہ وامر بہ وشرعہ حکمت بالغۃ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اسی کا حق ہے ہر اس چیز میں جس کو اس نے پیدا کیا اور اس کا حکم دیا اور اس کی جو شریعت بنائی ایک حکمت ہے پہنچی ہوئی. ونعمت سابغۃ، اور ایک کامل نعمت. لأجلها خلق وامر، جس کی وجہ سے اس نے اس کو پیدا کیا اور حکم دیا. ویستحق ان یثنى علیہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے. ویحمد لأجلها، اور اس بنا پر اس کی حمد ہونی چاہیے. کما یحمد ویثنى علیہ لاسماء الحسنى وصفاتہ العلی، جس طرح اس کی تعریف کی جاتی ہے اور ثنا بیان کی جاتی ہے اس کے اچھے ناموں کی وجہ سے اور اس کی بلند صفات کی وجہ سے. یعنی جیسے اس کے اسماء حسنہ کے اندر اس کی تعریف موجود ہے، یا اس بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی اچھی اچھی صفات ہیں، اسی طرح باقی چیزیں جو ہمیں بظاہر شر نظر آتی ہیں، ان کی تخلیق کیوں ہوئی، اس کے اندر جو حکمت ہے اس پر بھی ہمیں اللہ کی تعریف ہی کرنی چاہیے اور ہمیں اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کی کسی بھی بری صفت سے یا کسی بھی نقص اور کسی بھی عیب سے بالکل پاک ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَتَمَّ حَمْدٍ وَأَكْمَلِهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالی تعریف کیا گیا ہے ان سب چیزوں پر، یعنی دونوں طرح کے جو شرور ہیں ان کے ہونے کے باوجود. اتم حمدن، پوری پوری تعریف، و اکملہ، اور سب سے زیادہ کامل. لمشتملت علیہ اسماؤہ من الحسن، جس پر اس کے اچھے اچھے نام جو ہے مشتمل ہیں. و صفاتہ من الکمال، اور اس کی صفات کمال پر مشتمل ہیں. و افعالہ من الحکم، اور اس کے کام حکمتوں پر مشتمل ہیں. والغایات المقتضیۃ لحمدہ، اور وہ طے شدہ مقاصد اس کی تعریف کے لیے. المطابقۃ لحکمہ، اس کی حکمتوں کے مطابق. الموافقۃ لمحابہ، اس کی پسندیدہ چیزوں کی موافقت کے مطابق. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہر حال میں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے کاموں میں حکمتیں ہیں، اور جن مقاصد کے لیے اس نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے اندر بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور وہ بھی موافق ہیں اس کے پسندیدہ کاموں کے. یعنی بعض اوقات بظاہر ایک کام ناپسندیدہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے ایک اور وے میں. مثلاً جب کسی مومن بندے کے بچے کی جان لی جاتی اور فرشتے جان لے کر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہوتے ہیں. تو اس پہ پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ تو فرشتے کیا بتاتے ہیں؟ پڑھی ہوئی ہے نا حدیث، سنی ہوئی ہے، تیری حمد بیان کی، تیری ثنا بیان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کیا کرو، اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد ہو.
اب آپ دیکھیں یہ ہیں غایات المقتدیہ، ٹھیک، یہ جو پیچھے ہے سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ بظاہر ایک چیز جو تھی وہ بچے کا فوت ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی کسی ماں کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دارالحمد میں قائم ہو گیا والدین کے لیے اگر انہوں نے صبر کیا. اور دارالحمد کیا ہے کہ جو دیکھے تعریف سے رہ ہی نہ سکے، یعنی ایسا گھر جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی اتنا بڑا ریوارڈ اس کے لیے. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کے کوئی شریر کام کرتا، شر والے کام کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں ہی لے لیا. جیسے کہ کوئی مثال دیجئے، سورۃ کہف میں ہے نا، بچہ بھی بچ گیا، والدین بھی بچ گئے، اور ہم بیٹھے رو رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، بچے کا کیا قصور تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ گئی؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز دیکھنے میں ہمیں تکلیف دہ یا شر محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کیوں ہونے دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. Another example coming to mind, for instance, Ustaza ji, would be, for instance, in certain countries when in summer the heat wave gets extremely hot, which is apparently shar for many of us. But Allah subhanahu wa ta'ala knows whether maybe that temperature is good for production of certain crops, certain fruits, certain things, right? Similarly, evaporation of water that will bring rain later on to certain areas where there is a need which we don't apparently see. We cannot relate these things on the face of it. Snow. Exactly. A lot of extra snow which becomes difficult for each one of us to, clean our driveways, and in personal level it can be shar, but like we've studied previously that the outcome later on that Allah subhanahu wa ta'ala knows is way weightier. I was thinking about Yusuf alayhi salam, how when he was taken away from his father, it must have been so hard for him and so hard for his father. And then Yusuf alayhi salam, all of a sudden, from being pampered by his father and loved by his father and so secure in his family, is now a slave. And then he goes through another test, and then he's thrown into prison and forgotten in prison. And for many people who are in prison for a long time and there is nobody really to come and advocate for them or even come to visit them, they fall into despair. And it's amazing how Allah subhanahu wa ta'ala brought him out. But all of the hardship that Yusuf alayhi salam went through was for a reason, right? It was to place him in a certain position. So our problem is that we focus only on the difficulty that we're facing at the moment, or the painful thing that we are witnessing, right? We only focus on that, and we forget that Allah subhanahu wa ta'ala is Rabb, the one who has not just planned for this moment of ours, but He has planned for our entire life. So we need to trust His plan. اسی طرح مرنا کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی پسند نہیں. ہر کوئی مرنے سے بھاگتا ہے کہ موت نہیں چاہتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا محبوب بندہ موت کی تکلیف سے گزرے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اگر ہم جیتے ہی رہے تو ملاقات کیسے ہوگی؟ تو ہر چیز کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس کی حکمتیں کچھ تو آپ کو ابھی نظر آ جائیں گی، اور کبھی اس وقت نظر آئیں گی جب وہ سامنے آ جائیں گی. Sister Tamia, when she shared about Yusuf alayhi salam, I remember all the prophets, most of the prophets, subhanAllah, they went through some kind of imtihan, and it seemed like shar in apparent, but they came with khair. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they take him out of Makkah, but he came with more than 10,000, mashallah, entering Makkah, and look today, almost everyone, Muslim, non-Muslim, they know Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and how much as a Muslim we love him, subhanallah. That time maybe it seemed like shar and he was sad, they take him out. Look what happened. Alhamdulillah, whenever it happens something bad to us, there is khair inshallah. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Yes. اس لائن سے مجھے یاد آیا، میں ایک نان مسلم بردر سے میری بات ہو رہی تھی، تو اسی بات پہ ہم لوگ اٹک گئے کہ باقی سب وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بول رہے تھے جیسے کہیں سیریا میں یا بچے مر رہے ہیں تو وہ کس وزڈم سے، باقی سب وزڈم سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن یہ وزڈم کے پاس میرے پاس بھی کوئی آنسر نہیں تھا. تو آپ بتائیں گے کیا آنسر دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ یہ آنسر تو اس میں لکھا ہوا ہے، ابھی جو بچے کے مرنے کا آنسر میں نے دیا نا. نہیں تو وہ جو ایز اے ماس بیسس بڑے لیول پہ جو بچے ایسے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پر ہو. اب اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک باغ لگاتے ہیں یا ایک کھیت لگاتے ہیں تو اس کی ٹرمنگ کرتے ہیں، پتے کس لیول پہ کٹتے ہیں؟ وہ جو اوپر نئے گرو ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے والے، نئے والے بچے
وہ سارے اوپر سے کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ درخت جو ہے وہ اپنی ایک خاص شیپ میں رہے. اگر وہ نہ کاٹے جائیں تو کیا ہوگا؟ جنگل بن جائے گا نا, باغ نہیں لگے گا, وہ جنگل بن جائے گا. تو اسی طرح بعض اوقات کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ان کو لے جاتا ہے, کیونکہ ایک خاص شیپ دینا ہے مختلف چیزوں کو. ان لوگوں کے لیے اجر ہے اور دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے. بہت سی چیزوں کی حکمتیں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو. وہ بہت ضروری کہ وہاں ہے اصل زندگی. زندگی یہ نہیں, جو یہ کہتا ہے نا بس زندگی صرف اس گول دائرے کے اندر ہے, تو ان کو تو پھر واقعی جو یہاں ٹھیک ہے وہی ٹھیک لگتا ہے, اور جو یہاں غلط لگ رہا ہے وہ غلط لگے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ زندگی اس دائرے کے باہر ہے اصل میں, تو اس سے نکل جانے سے کوئی خرابی نہیں آتی بلکہ بڑی خیر آ جاتی ہے. جو بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں یا مطلب وہ کام نہیں کر سکتے, کچھ تو لوگ ہوتے ہیں نا پریشان کہ ان کا کیا قصور تھا, اللہ نے ایسے کیوں پیدا کیا. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو تو سیدھی سیدھی جنت مل جائے گی, ہمیں تو اتنے فتنے ہیں کہ یہ کرنا ہے, اس سے رکنا ہے, وہ کرنا ہے. ہمیں جنت کتنے کاموں کے بعد ملے گی, اور ان کو ہمارے لیے سبق بھی بنایا کہ ہم سبق سیکھیں, کہ ہم شکر ادا کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائش سے محفوظ رکھے. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَامِلُ الذَّاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل ذات والا ہے, کامل ناموں والا ہے, کامل صفات والا ہے. فَلَا يَسْتُرُ عَنْهُ إِلَّا كُلُّ فِعْلٍ كَرِيمٍ مُطَابِقٍ لِلْحِكْمَةِ, تو اس سے کوئی کام صادر نہیں ہوتا مگر حکمت کے مطابق. کوئی عمدہ کام, فعل کریم, یعنی ہر فعل کریم جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے. موجب للحمد, تعریف کے قابل ہوتا ہے. یترتب علیہ من محابہ ما فعل لاجلہ, یترتب علیہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں, من محابہ پسندیدہ افعال میں سے, ما فعل لاجلہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, وہ کام سامنے آتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں, جیسے صبر کرنا وغیرہ. واللہ سبحانہ فعال لما یرید, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے. وَلَهُ الْمَشِیئَةُ النَّافِذَةُ, اور اس کی مشیت نافذ ہونے والی ہے, یعنی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. والحکمت البالغہ, اور پہنچی ہوئی حکمت یا مکمل حکمت. وجمیع الاسباب والاشیاء التي نسبها اللہ ہی مظہر حکمتہ وحمدہ, اور تمام اسباب اور اشیاء جن کو اللہ نے نسب کیا یعنی مقرر کیا, وہ اس کی حکمت اور حمد کی مظہر ہیں, یعنی ظاہر کرتی ہیں. وجمالہ, اور اس کے جمال کو, وجلالہ, اور اس کے جلال کو. وہی مقتضیۃ لمسبباتہا, اور وہ اس کے نتائج کا تقاضا کرتی ہیں, یعنی سارے اسباب اور اشیاء جو ہیں وہ نتائج کا تقاضا کرتے ہیں. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ يَخْرِقُ الْعَادَةَ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی عادت کے خلاف بھی کام کرتا ہے. خرق یخرق مطلب تو پھاڑ دیتا ہے, یعنی جو چیز ایک روٹین میں ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے. وَيُعَطِّلُهَا أَحْيَانًا, اور کبھی اس کو بیکار بھی کر دیتا ہے. کس کو بیکار کر دیتا؟ عادت کو. اذا کان فیہ مصلحۃ راجحۃ لاظہار قدرتہ, جب اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے, راجح مصلحت ہوتی ہے اس کی قدرت کے اظہار کے لیے, پریفرڈ, راجح ہوتا ہے جو پریفرڈ. ونصر اولیائہ, اور اس کے دوستوں کی مدد کے لیے. یعنی بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسباب کے بغیر یا ضد الاسباب بھی کام کر دیتا ہے, اور وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے یا پھر اپنے دوستوں کی مدد کے لیے. وقہر اعدائہ, اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے, جیسے جنگ بدر میں ہوا. کما اطلع سبحانہ النار عن الاحراق نصرۃ لرسولہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح معطل کر دیا تھا, بیکار کر دیا تھا. معطل کا کیا ہونا؟ بیکار کر دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے سے. کس لیے؟ اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے. وجعلها بردا وسلاما علیہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈک اور سلامتی والا اس پہ کر دیا.
کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جاؤ ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم پر علیہ السلام. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم لما فی ذلک من المصالح العظیمۃ، اس وجہ سے کہ اس میں بہت عظیم مصلحتیں یا فائدے ہیں. وَإِلَّا فَطَبِيَّةُ النَّارِ، ورنہ تو آگ کا مزاج کیا ہے، الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا الْحَرَارَ وَالْإِحْرَاقَ، جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ ہے گرمی اور جلانا. یعنی آگ ویسے تو جلاتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ فائدے کی ہو گئی. وَكَذَلِكَ تَعْطِيلُ الْمَاءِ مِنْ إِغْرَاقِ مُوسَىٰ وَقَوْمِهِ، اسی طرح پانی کا بیکار ہو جانا موسیٰ اور اس کی قوم کو غرق کرنے سے، یعنی اس نے غرق نہیں کیا، مراد یہ. وَأَمَّا خَلَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسَالَةِ، اور اس سے وہ ہٹ گیا جو بہنے کا مزاج ہے اس کا، اسالہ سائل سے، یعنی جو اس کا بہنے کا مزاج ہے اس سے اس کو بیکار کر دیا. کیوں؟ لما فیہ من الآیات الباہرۃ، کیونکہ اس میں واضح آیات یا نشانیاں ہیں، والمصالح العظیمۃ، اور عظیم مصلحتیں، والحکمت التامہ، اور مکمل حکمت ہے. فہکذا سائر افعالہ سبحانہ، اسی طرح بہت سے اور اعمال بھی ہیں کہ جن میں غور کیا جا سکتا ہے. وقد اشہد اللہ عبادہ انہ مسبب الاسباب، اور تحقیق اللہ نے گواہ بنایا اپنے بندوں کو کہ وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. وَأَنَّ الْأَسْبَابَ خَلْقُهُ، اور اسباب بھی اسی کے پیدا کردہ ہے، اسباب کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. وَأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْطِيلَهَا عَنْ آثَارِهَا، اور وہی مالک ہے ان کو بیکار کرنے کا ان کے نتائج سے، کہ ان سے کوئی نتیجہ نہ نکلے، یعنی جو عام طور پر نکلتا ہے جیسے آگ جلاتی ہے. وَأَنَّ كَوْنَهَا كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَاتِهَا وَأَنفُسِهَا، اور یہ کہ ان کا مؤثر ہونا، کونہا یعنی ہونا، یعنی مؤثر ہونا اسی طرح ان کی اپنی ذات یا نفس کی طرف سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی اسباب بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر تاثیر کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. بل ہوا سبحانہ الذی جعلہا کذالک، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے ان کو اس طرح بنایا ہے. وَأَنَّهُ إِذَا شَاءَ أَن يَسْلُبَهَا آثَارَهَا سَلَبَهَا، اور یہ کہ جب وہ چاہے کہ اس کے اثرات کو وہ لے لے، نکال لے، تو سلبها وہ ان کو چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے. لأنه على كل شيء قدير، یعنی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اس کے آثار کو نکال کے معطل کر کے. ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء، اور وہ اپنی بادشاہت میں اور اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے کرتا ہے. خلاصہ کیا ہے اس کا، کیا بات کہی گئی ہے؟ یعنی ہمیں مختلف کام جو ہیں اسباب پر ڈپینڈنٹ نظر آتے ہیں. کھانا پکانا ہے، گیس ہوگی تو پکائیں گے، یا الیکٹریسٹی ہوگی تو پکائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے چیزیں بنا دی ایسے تاکہ ہم زمین پہ کام کر سکیں. ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک سبب ہے. مثلا اس وقت میری آواز آپ کو پہنچی ہے تو اس کے پیچھے کچھ اسباب اختیار کیے گئے تاکہ یہ آواز سب تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی بھی جو کام ہم کرتے ہیں ان میں ہمیں اسباب چاہیے ہوتے، چلنے کے لیے پاؤں چاہیے ہوتے. لیکن بہت دفعہ، بلکہ خاص طور پہ پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کے خلاف جا کر ان کی مدد کی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تھے تو دنیا کے اسباب میں سے تو کوئی سبب نہیں تھا، یعنی ان کے لیے براق لایا گیا. اب وہ براق دنیا میں تو نہیں پایا جاتا، اور براق جو ہے اگر وہ جانور ہے تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یعنی کہ مکہ سے وہ اقصی تک چلا گیا، کہ شاید زمین پر پاؤں رکھ رکھ کے گیا ہو. لیکن زمین سے آسمان تک تو وہ کیا چیز ہوگی؟ جو بھی چیز تھی. اور پھر ہم اگر عقل کے مارے یہ بیٹھنے لگے کہ وہ سیدھا گیا تھا یا ٹلٹ ہو کے گیا تھا ورنہ تو سلپ ہو جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسباب ہماری ضرورت ہیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. واضح؟ وَيَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ وَخَلْقِهِ مَا يَشَاءُ وَإِذَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ،
اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہے کسی چیز سے، من انواع البلایا والمحن، طرح طرح کی آزمائشوں اور امتحانوں سے، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وترهه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. فإن رده، پھر اگر بندہ لوٹا دیتا ہے اس کو، ذالک الابتلاء، اس آزمائش کو، والمحن اور امتحان کو، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو بندہ رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وجمعہ علیہ، اور اس کے سامنے جمع کر دیتا ہے، وطرحہ ببابہ، اور اس کے دروازے پہ لے جا کے ڈال دیتا ہے اپنے مسائل کو، فہو علامۃ سعادتہ وارادۃ الخیر بہ، تو یہ چیز انسان کی خوش بختی کی علامت ہے اور اس کی سعادت کی، اور اس کے ساتھ خیر کے ارادے کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. بہت ہی خوبصورت بات ہے. ہم اپنے آپ کو یہاں رکھیں کہ ہمارے اوپر تو نہیں کوئی تکلیف ہے، اکثر آتی ہے نا چھوٹی موٹی، کبھی سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے 100 چیزیں ناپسند آتی ہیں، انسان کو مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. تو اگر بندہ اس کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، سب کچھ تیرے ہی حوالے، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل. ایک نہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اللہ سے فریاد کر سکتا ہے، اپنے مسئلے کا حل مانگ سکتا ہے. تو جس شخص کو چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی تکلیف پہنچے، اس کو وہ اللہ کی طرف لوٹا دے، اللہ کے دروازے پہ لے جائے، وہاں جا کے فریادیں کرے، تو یہ سمجھے کہ اس شخص کی خوش قسمتی کا سبب ہو گیا، یعنی اس کی خوش قسمتی کے دروازے کھل گئے، کیونکہ اس کا کنیکشن اللہ سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ شیطان ہمیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتا. اب نیکسٹ ٹائم کوئی بھی چیز آپ کو بری لگے، چاہے کسی انسان سے کوئی تکلیف پہنچے یا ویسے جسم کے اندر ہی کہیں سے پین نکل آئے یا کوئی اور کچھ بھی ہو، تو اس وقت سوچیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، اور میرا انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا. میں نے الحمدللہ کہا یا استغفر اللہ کہا یا انا للہ کہا، یا میں نے کس کو یاد کیا اس وقت اور معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا، اور پہلا کام کیا کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا یا نہیں کیا. اصل ٹیسٹ یہ ہے. بعض اوقات ہم نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، یعنی پہلے کسی اور کی طرف چیخ پکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آتے ہیں. بعض اوقات نمبر 3 پہ ایک کو چیخ پکاری کی، دوسرے کو کی، نہیں بات بنی، پھر اللہ کو پکارا. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یا اللہ بھی کہہ دیتے، یا اللہ تیرا آسرا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے. So I was thinking about Ayyub alayhi salam when he was afflicted with the illness, and he said, "Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin." And if you think about this supplication, it's so beautiful because he's not really specifically asking even for anything. He's just making mention of his state, which Allah knows anyway. But what is he remembering? That Allah is the most merciful of the ones who show mercy. So maintaining a good supposition of Allah, come what may, is really the strength of a believer. بالکل. السلام علیکم استاذہ. میری ایک فرینڈ ہے، ان کا 8 سال کا بیٹا ہے، تو وہ بچہ دیکھ نہیں سکتا ہے اور چل بھی نہیں سکتا. تو ہم جب بھی ملتے ہیں تو وہ اس ایج کے سارے بچے آپس میں مل کر کھیلتے رہتے ہیں، آئی پیڈز اور یہ ساری چیزوں پر، وہ بچہ ایک کارنر میں بیٹھا رہتا ہے. تو ہم لوگ ہر کوئی افسوس جیسے دیکھ کر اس کو ہم افسوس کرتے ہیں. تو ریسنٹلی جب ہم ملے تو وہ بچہ ہم سب کو سورہ نبا سنانے لگا، اور اتنی بہترین تجوید کے ساتھ کہ ہر مخرج ایگزیکٹ. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ اتنا سا بچہ دیکھ نہیں سکتا، کیسے یہ پڑھ رہا ہے. تو میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ میں جب فری ٹائم میں اس کو لگا کر دے دیتی ہوں، تو یہ آلموسٹ 30th پارہ اور پورا اس نے حفظ کر لیا بیٹھ کر. اور وہ ماں کا ایسا صبر ہے کہ وہ بول رہی تھی کہ میں اللہ کا یہ سوچ کے شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا بچہ آج تک کوئی گندی چیز نہیں دیکھا. اور یہ اس نے اتنی بڑی بات بولی کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ جیسا امام بخاری کے ساتھ اللہ نے ایک معجزہ کیا، اللہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی جب یہ ایک دم پکا ہو جائے گا ایمان میں اور دین میں، اللہ اس کی بھی آنکھیں دے دے گا. سبحان اللہ. تو صبر کا فائدہ جو ہے سبحان اللہ، وہ بالکل اس کے چہرے سے نہیں لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے اپنے بچے سے. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ ہی صبر دیتا ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ اس بندے کی خوش قسمتی کی علامت ہے. وشدت بتراء،
شدت ختم ہو جاتی ہے، شدت ختم ہونے والی، ہر تکلیف ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ اپنے ہاتھ پہ اگر یہ پینسل چبھو کے دیکھیں، تھوڑی دیر تو بہت تکلیف ہوگی، لیکن آپ اور پریس کرے اور کرے، پھر کرے رکھے، 1 منٹ تک کرے رکھے، پھر کیا ہوگا؟ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ہر تکلیف شروع میں بہت تکلیف دے لگتی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 زائل ہو جاتی. تو بترا لا دوام لہا، اس کا کوئی دوام نہیں. وَإِن طالت، خواہ وہ کتنی لمبی ہو جائے. فَتُقْلَعُ عَنْهُ حِينَ تُقْلَعُ، تو وہ اکھاڑ دی جاتی ہے جب وہ اکھاڑ دی جاتی ہے. وَقَدْ أَوَّدَ عَنْهَا أَجْلُ عِوَزٍ وَأَفْضَلُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین معاوضہ عطا کر دیتا ہے. وَهُوَ رُجُوعُهُ إِلَى رَبِّهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ شَارِدًا عَنْهُ، اور وہ اس کا رجوع کرنا ہے اپنے رب کی طرف بعد اس کے کہ وہ اس سے دور بھاگا ہوا تھا. یعنی تکلیف آئی، ٹچ کی، بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تکلیف چلی گئی، اس کو اللہ مل گیا. وَإِقْبَالُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَائِيًا عَنْهُ، اور اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا بعد اس کے کہ وہ اس سے دور بھاگا ہوا تھا. وَانْتِرَاحِهِ بِبَابِهِ، اور اس کے دروازے پر گر پڑنا بعد أَنْ كَانَ عَاكِفًا، بعد اس کے کہ وہ جمع ہوا تھا علی ابواب غیرہ، دوسروں کے دروازے پر. پہلے وہ دوسروں پر بھروسہ کرتا تھا، اب وہ اللہ پر سارا بھروسہ کرنے لگا ہے. کما قال سبحانہ عن اعدائہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے بارے میں فرمایا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو کمتر عذاب بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ لوٹ آئیں. یہ دنیا کی تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَالْبَلِيَّةُ فِي حَقِّ هَٰذَا عَيْنُ النِّعْمَةِ، تو بلا یا مصیبت اس شخص کے حق میں عین نعمت ہے. وَإِن سَاءَتْهُ وَكَرِهَهَا طَبْعُهُ، خواہ وہ اس کو بری لگے یا اس کی طبیعت ناپسند کرے. وَنَفَرَتْ مِنْهَا نَفْسُهُ، اور اس کا نفس اس سے فرار حاصل کرے یا نفرت کرے. إِلَّا أَنَّ فِيهَا شِفَاؤُهُ وَفَلَاحُهُ، مگر یہ کہ اس میں اس کی شفا بھی ہوتی ہے اور اس کی فلاح بھی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. امید ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو گے اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور امید ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو گے اور وہ تمہارے حق میں ناپسندیدہ ہو. واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یعنی بظاہر بہت سی پسندیدہ چیزیں ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سی ناپسندیدہ چیزیں ہی ہمارے حق میں بہتر ہو جاتی ہیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَأَفْعَالُ الْخَيْرِ الَّتِي تَكْرَهُهَا النُّفُوسُ، تو نیکی کے کام، خیر کے کام جن کو نفس پسند نہیں کرتے، لما فیہا من المشقۃ والتعب، کیونکہ ان میں مشقت اور تھکاوٹ ہوتی ہے. ہی خیر بلا شک، وہ بغیر کسی شک کے خیر ہوتے ہیں. مثلا رات کے وقت اٹھنا، نماز پڑھنا، تھکاوٹ اور مشقت ہے اس میں، لیکن انسان کے حق میں بہت بڑی خیر. وافعال الشر، اور برائی کے کام، التی تحبها النفوس، جن کو نفس پسند کرتے ہیں، لما تتوہمہ فیہ من الراحہ، کیونکہ وہ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں راحت ہے، واللذت، اور لذت ہے، فہی شر بلا شک، تو وہ بلا شبہ شر ہوتے ہیں. فالجہاد مثلا مکروہ للنفس، مثلا جہاد کرنا نفس کے لیے بہت ہی ناپسندیدہ ہے. لما فیہ من التعب، کیونکہ اس میں تھکاوٹ ہے، والتعرض للتلف، اور ہلاکت کا نشانہ بننا ہے. وما ھذا فہو خیر محض،
ان سب چیزوں کے باوجود وہ تو خیر ہی خیر ہے. لما فیہ من الثواب العظیم، جو اس میں ثواب عظیم ہے اس کی وجہ سے. والنجات من العقاب العلیم، اور دردناک سزا سے نجات. والنصر علی الاعداء، اور دشمنوں پر مدد. والظفر بالغنائم، اور مال غنیمت سے کامیابی حاصل کرنا. وغیر ذلک من المصالح، اور اس کے علاوہ بھی جو مصلحتیں ہیں. التی تفوق ما فیہ من الکراہہ، وہ جو فوقیت رکھتے ہیں اس میں ناپسندیدگی میں سے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے، جہاد جو ہے، وہ نفس کے اوپر بڑا بھاری ہے، تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں میں سراسر خیر ہے. یعنی اس کراہت سے اوپر ہے یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں انسان کو. بغیر ذالک من المصالح التی تفوق، وہ مصالح فائق ہیں، اوپر ہیں، ما فیہ من الکراہہ، ناپسندیدگی سے. والقعود عن الجہاد لطلب الراحۃ شر، اور جہاد سے بیٹھ رہنا آرام چاہنے کے لیے شر ہے. جیسے آپ لوگوں کا گھر سے پڑھنے کے لیے نکلنا، قرآن حفظ کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ نفس کے لیے کیا ہے؟ بھاری ہے. آپ نیند قربان کرتے ہیں، آپ بعض اوقات بھوک برداشت کرتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، آپ گھبرانے لگتے ہیں، آپ کو اینگزائٹی ہونے لگتا ہے، آپ کو دل چاہتا ہے اٹھ کے بھاگ جائیں کہیں. 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ یہ تکلیف دہ ہے لیکن اس میں خیر ہے. اور اگر آپ کہیں میں تو آرام کروں گی، گھر میں ریسٹ کروں گی، کھاؤں پیوں گی، کہیں گھومنے پھرنے چلی جاؤں گی، کبھی باڈی کو ریسٹ، کبھی زبان کا مزہ، کبھی گھومنے پھرنے کا، لیکن کیا ہے اس میں؟ شر ہے. لأنہ یوقب الخذلان وتسلط الاعداء، کیونکہ اس کے نتیجے میں رسوائی آتی ہے اور دشمنوں کا تسلط آتا ہے. خذلان ہوتا چھوڑ دینے. علی الاسلام و اہلہ، اسلام پر اور اس کے ماننے والوں پر. وہ حصول الذل والہوان، اور ذلت اور ہوان ہوتا ہے بے قیمت ہونا، یہ بھی رسوائی کے معنی، ہلکا ہونا، اور ذلت اور رسوائی حاصل ہوتی ہے. وفوات الاجر العظیم، اور اجر عظیم فوت ہو جاتا ہے. وحصول العقاب العلیم، اور دردناک سزا آ پڑتی ہے. وَإِن لَّمْ يَرُدَّ ذَلِكَ الْبَلَاءُ الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ بَلْ شَرَّدَ قَلْبَهُ عَنْهُ. وَإِن لَّمْ يَرُدَّ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کو نہیں لوٹاتا، ذَلِكَ الْبَلَاء، اس بلا کو، الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ، بندہ اپنے رب کی طرف، یعنی جو تکلیف آتی ہے رب کی طرف نہیں لے جاتا، بل شرد قلبه عنه، بلکہ وہ تکلیف اس کو رب سے اور دور کر دیتی ہے. وردہ الی الخلق، اور اس کو مخلوق کی طرف لے جاتی ہے. وانساہ ذکر ربہ، اور وہ تکلیف اس کو اپنے رب کا ذکر بھلا دیتی ہے. والضراعۃ الیہ، اور رب کی طرف عاجزی کرنے کو بھول جاتا ہے انسان. والتوبۃ والرجوع الیہ، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کو چھوڑ دیتا ہے. فہو علامۃ شقاوتہ، تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہوتا ہے. وارادۃ الشر بہ، اور اس کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہوتا ہے. تو اب 2 چیزیں سامنے آ گئی. ایک وہ ہے جو تکلیف میں رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تکلیف سراسر خیر ہے، اور ایک وہ شخص جو رب کی طرف نہیں رجوع کرتا بلکہ اور دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کا ذکر بھول جاتا ہے، عاجزی بھول جاتا ہے، توبہ بھول جاتا ہے، تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جس کا کوئی نیئر ڈیئر فوت ہو جائے تو وہ صبر کر کے اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو نہیں ہوتا. تو جو راضی ہوتا ہے اس کی پین آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ سے وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے، اس کی بےچینی کبھی ختم نہیں ہوتی. وَإِرَادَةُ الشَّرِّ بِهِ، اور اس کے ساتھ شر کا ارادہ کر لیا جاتا ہے. سازا جی، میں کسی عورت کو جانتی ہوں، ان کی ایج اب اس وقت 90s میں ہے، اور دماغی طور پہ تو اب بالکل صحیح نہیں رہی. وہ بہت بڑی ڈیزائنر تھیں. تو جب میں ان کے پاس اس دفعہ ملی تو وہ اپنے آپ سے خود سے کہہ رہی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی لمبی مانگی تھی، اور مطلب بغیر کسی شرط کے وہ کہنے لگی میں بس مانگتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی لمبی کر دے. زندگی سب آس پاس بچے بھی فوت ہو گئے، خاوند بھی فوت ہو گئے، اور وہ اکیلی ہی رہ گئی ہیں. اور وہ جو کچھ وہ ان کے پاس تھا، جو وہ ڈیزائن کیا کرتی تھیں کپڑے اور جو کچھ وہ کرتی تھیں، وہ انہوں نے سارے رکھے ہوئے، اور انہی کی جیسے ایک قسم کی
ان کی رکھوالی اور ان کی چوکیداری، اور ہر وقت جو نوکر ان کے پاس کوئی ایک آدھ کوئی پرانا ہے جو ان کا وفادار ہے، اور وہ بھی اس لیے رہ رہا ہے کہ ان سے جو کچھ باقی کا جو بچے گا وہ بھی ان کو مل جائے گا. تو آپ کئی دفعہ شر مانگ رہے ہوتے ہیں آپ یا خیر مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر آگے نتیجہ کیا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ سے خیر عافیت مانگنی چاہیے، خیر ہی مانگنی چاہیے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے. ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. فلما نسوا ما ذکروا بہ،